اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنے آپ کو فرما بردار تصور کرے اور اسی کا دعویٰ کرے کہ میں فرما بردار ہوں۔ یہاں پر دعوت سے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہاں دعوت سے مراد اذان کی دعوت ہے، اور یہ فضیلت مؤذن کے لیے کہ مؤذن اللہ کی طرف جب اذان دے کر دعوت دیتا ہے تو یہاں وہ مراد ہے کہ اس سے بہتر کسی اور کی دعوت نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اذان سے بہتر کوئی دعوت نہیں نماز کے لیے۔ جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مسجد میں آئے تو دیکھا کہ وہاں مؤذن نے اذان تو دے دی ہے، اور اذان دینے کے بعد وہ پکار رہا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، نماز کے لیے بلا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو اذان دی تھی کیا وہ دعوت کافی نہیں تھی؟ تم پاگل تو نہیں ہو، تم تو یہ بدعت کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد اس شخص کو مسجد سے نکال دیا۔ فرمایا کہ اذان ہو گئی، وہ دعوت اتنی بہتر دعوت ہے کہ اس سے بہتر کوئی دعوت ہو نہیں سکتی، تو اس کے بعد مزید کسی کو بلانے کے لیے پھر دوبارہ دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ دعوت تمہارے لوگوں کے لیے کافی نہیں تھی؟ تو صحابہ کرام تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہ ہو جائے دین کے اندر، کہ اذان ہو گئی بس ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان سکھائی تھی اس کے مطابق اذان دے دی گئی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہاں جو آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، فرمائے کہ اس سے مراد مؤذن ہے، کہ مؤذن کی دعوت مراد ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا کا مطلب یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان پھر نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک بابرکت وقت ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں نماز کا حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحیۃ المسجد پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی اس کا سکھایا کہ آدمی مسجد کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب مسجد آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تحیۃ المسجد اس کو کہتے ہیں، نفل نماز ہے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی اذان اور اقامت کا جو درمیان کا وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہے۔ یہ جیسے دعاؤں کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات ہیں نا جس میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے نماز کے بعد ہے، ایسے ہی اور بھی مختلف مواقع پر جو دعائیں کی قبولیت کے خاص اوقات ہیں، ان میں سے ایک وقت یہ بھی ہے۔ تو اگر آدمی کو موقع ملے، اذان ہو چکی ہے اور نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو اقامت سے پہلے اگر دعا مانگے تو اللہ کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس کو آدمی ضائع نہ کرے، کچھ نہ کچھ وقت دعا میں دے دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو خطبہ ہوتا ہے نا، خطبہ، اس خطبے میں جب ایک خطیب جب ایک خطبہ دینے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ بیٹھنا 3 تسبیح کی مقدار بیٹھنا سنت ہے، یعنی اتنا رکوع کا ٹائم لگتا ہے، رکوع میں 3 تسبیح پڑھتے ہیں، رکوع میں سجدے میں، تو اتنی دیر بیٹھ کے پھر خطیب دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس کے درمیان میں بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، غلط ہے۔ وہ مشہور ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس موقع پر آدمی صرف دل میں دعا مانگے، زبان سے نہیں، کیونکہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہر قسم کا کلام، ہر قسم کی عبادت، عمل منع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے خطبے کے دوران فرش پہ پڑی ہوئی کنکریوں کو سیدھا کیا اپنے ہاتھ سے، فقط لغا، اس نے بھی لغو اور بیکار کام کیا، یعنی یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں کچا فرش ہوتا تھا نا، تو سجدہ کرنے میں بسا اوقات ماتھے پہ جو نا کنکریاں چپتی تھی، تو صحابہ بعض دفعہ کیا کرتے تھے، ایسے ہاتھ پھیر دیا، پلین کر دیا تھوڑا۔ تو فرمایا کہ خطبے کے دوران یہ کام نہ کرو، یہ بھی ایک بیکار کام ہے، یعنی خطبے کے منافی عمل ہے، خطبے کے احترام کے منافی ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان کے جو فتاویٰ ہے اس میں لکھا ہے کہ خطبے کے دوران گھڑی کو چابی بھی نہ دو۔ اس پہلے زمانے میں چابی والی گھڑیاں ہوتی تھیں، اب تو ختم ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ کام بھی لغو ہے، یعنی جس طرح نماز پڑھنا، بات چیت کرنا یہ خطبے کے دوران منع ہے، تو ایسے ہی کوئی عمل کرنا بھی منع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی خاموش ہے تو سارے کام کاج کر رہا ہے مسجد میں، نہیں، کام کاج بھی نہ کرے، یعنی بیٹھ جائے اطمینان سے، سکون سے خطبہ سنیں۔ حتیٰ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس وقت درود بھی زبان سے نہ پڑھے، زبان سے کچھ پڑھنا منع ہے، تو دعائیں بھی منع ہیں، دل میں پڑھ لے، دل میں تصور کر لے۔ تو اس طرح جو لوگ کرتے ہیں نا 2 خطبوں کے دوران، بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں
کسی نے ہاتھ اٹھایا ہوا دعا مانگ رہا ہے، مختصر سی دعا مانگی، یہ غلط ہے. یعنی زبان سے کچھ کہنا، کچھ ادا کرنا، کچھ پڑھنا منع ہے. تو اس لیے بالکل خاموشی اختیار کرنی چاہیے خطبے کے دوران. بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں پیچھے، میں کئی دفعہ تنبیہ بھی کر چکا ہوں حالانکہ، کہ پیچھے بھی بعض دفعہ کوئی لڑکے آتے ہیں، وہ لیٹ آتے ہیں اور خطبے کے دوران باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. تو خطبے کا احترام ہے کہ خطبے میں آپ نہ بات چیت کریں نہ کوئی کام کاج کریں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے خطبہ سننا چاہیے. اچھا، یہ خطبہ صرف جمعے کا نہیں، عید کا خطبہ بھی ایسا ہی ہے. اس دوران بھی، عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، اس دوران بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے. نکاح کا خطبہ بھی ایسا ہی ہے. نکاح کا خطبہ کوئی پڑھنا فرض واجب تو نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اس کو خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے. اس دوران بھی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں اس آیت میں جو فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک کام کرے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد مؤذن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مؤذن ہی مراد ہو سکتا ہے، بلکہ کسی بھی قسم کی دعوت اس میں شامل ہے. مؤذن کی اذان بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی ویسے ہی کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی انداز سے کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے تو یہ اس آیت کے مصداق ٹھہرتا ہے. دیکھیں، دعوت کے مختلف درجات ہیں، مختلف انداز ہیں. تحریری دعوت بھی ہوتی ہے، تقریری دعوت بھی ہوتی ہے، زبانی دعوت بھی ہوتی ہے، تلوار سے بھی دعوت ہوتی ہے. شیخ الحدیث مولانا ذکیر رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ مجاہد کی دعوت تلوار سے، اور مؤذن کی دعوت اذان سے، اور عالم کی دعوت دلائل سے، اور ایک عام انسان ہے اس کی دعوت ویسے دین کی بات پہنچا دینا، جو اس کو پتہ ہے پہنچا رہا ہے. تو اس لیے اس دعوت کی برکت سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ دین اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا اس وقت دنیا کا مذہب ہے، دین ہے.